اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، اور آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ اور کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پر کھڑا، کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پر کھڑا، اور کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے۔ اور ہے حسین ابن علی مبارک ہو تجھ کو یہ عروج، ہے حسین ابن علی تجھ کو مبارک ہو یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے۔ اور ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، کہ سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے۔ اور جانب کعبہ جھکا مولود کعبہ کا پسر، جانب کعبہ جھکا مولود کعبہ کا پسر، کہ قبلہ رو ہو کر حسین قبلہ رو سجدے میں ہے۔ اور اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، کہ جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ اور یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، سر ہے نیزے کی بلندی پر اور لہو سجدے میں ہے۔ اور محو حیرت ہیں ملائک اور دم بخود ہے کائنات، محو حیرت ہیں ملائک اور دم بخود ہے کائنات، آج مقتل میں علی کا مہرو سجدے میں ہے۔ اور سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے۔ اور کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے۔ ہر بندہ ہر نمازی سجدہ کرتا ہے، کوئی کچھ سیکنڈ کا سجدہ کرتا ہے، کوئی 1 منٹ کا سجدہ کرتا ہے، کوئی 2 منٹ کا سجدہ کرتا ہے۔ اگر بہت ہی کوئی لذت سجدہ سے آشنا ہو اور ذوق عبادت میں لبریز ہو جائے تو اس کا سجدہ 10 منٹ کا کے دورانیے کا ہو جاتا ہے۔ اور بہت طویل اگر ذوق سجدہ نصیب ہو، لذت عبادت نصیب ہو اور عبادت کا تقدس دل میں جان گزی ہو جائے تو وہ ایک نماز سے دوسری نماز تک کا سجدہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب دوسری نماز کے لیے صدائے آذان، مؤذن کی صدائے دل نواز جب کانوں میں پڑتی ہے تو اگلی نماز کے لیے پھر تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی بندہ سردیوں کی سرد رات میں اگر کوئی سجدہ کرے اور پوری رات وہ اگر سجدہ کرتا رہے تو پھر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب صبح کی اذان کے لیے صدائے مؤذن گونجے گی اور پردہ سماعت سے جب ٹکرائے گی تو پھر اگلی نماز کی تیاری کرنی پڑے گی، اگلی نماز کے لیے کہ قیام کے لیے پھر اٹھنا پڑے گا۔ لیکن سمعین ذمکار تاریخ میں ایک ایسا سجدہ بھی ہے، ایک ایسا سجدہ بھی ہے کہ لوگوں نے سر تو سجدے میں جھکتے ہوئے دیکھا لیکن وہ سر کبھی کسی نے اٹھتے ہوئے نہ دیکھا۔ وہ سجدہ کس کا سجدہ ہے؟ وہ سجدہ سید الشہداء کا سجدہ ہے، وہ سجدہ امام عالی مقام کا سجدہ ہے، وہ سجدہ راکب دوش مصطفیٰ کا سجدہ ہے، وہ سجدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سجدہ ہے۔ ارے یہ ایسا سجدہ ہے کہ جو نہ ہی کچھ سیکنڈ کا ہے، نہ 2 منٹ کا ہے، نہ 10 منٹ کا ہے، نہ گھنٹے کا ہے، نہ ایک نماز سے دوسری نماز تک کا سجدہ ہے۔ ارے بلکہ یہ سجدہ ایسا سجدہ ہے کہ لوگوں نے سر تو سجدے میں جاتے ہوئے دیکھا لیکن یہ سر کسی نے بھی اٹھتے ہوئے نہ دیکھا۔ ارے اس سجدے کی شان یہ ہے، اس سجدے کا مقام یہ ہے کہ دشمن سر پہ کھڑا ہے، خنجر جور و جفا چل رہا ہے، نیزوں کی انیاں چمک رہی ہے، تلواروں کی جنکار ہو رہی ہے اور تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ان نیزوں کی بارش میں، تیروں کی بارش میں، جہاں پر دشمن سر پہ کھڑا ہے وہاں پر آپ نے سجدہ فرما کر دنیا کو بتا دیا کہ اسلام کی خاطر اگر تمہیں قربانی دینی ہو تو تم قربانی کسی بھی صورت میں دریغ نہ کرو۔ اور یہ سجدہ کر کے آپ نے بتا دیا کہ یہ سجدہ اللہ کو جھکنا یہ ایسی عبادت ہے کہ جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کہ حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے۔ آپ نے سجدہ فرما کے دنیا کو بتا دیا کہ حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے اور خدا کے دین کی عمر براز جاری ہے، اور سجدے میں سر رکھ کر بتایا حسین نے کہ میرے حسین کی اب بھی نماز جاری ہے۔ اور حسین ابن علی کی نیاز جو ہم 10 محرم کو شربت تقسیم کرتے ہیں، چاول تقسیم کرتے ہیں، کھیر تقسیم کرتے ہیں، حلوہ تقسیم کرتے ہیں، ارے یہ امام حسین کی نیاز نہیں ہے، بلکہ مصلی امام حسین کی نیاز ہے، ارے ممبر امام حسین کی نیاز ہے، ارے نماز امام حسین کی نیاز ہے۔ اس لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو نہ بچاتے تو آج کوئی مسلمان ہی نہ ہوتا۔ ارے قرآن امام حسین کی نیاز ہے، اس لیے کہ امام حسین قرآن کو نہ بچاتے آج کوئی قاری قرآن نہ ہوتا۔ امام حسین کلمے کا تقدس نہ بچاتے آج کوئی کلمہ گو نہ ہوتا۔ امام حسین آواز حق جو ہے وہ امام حسین کی نیاز ہے۔ ارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانیت نہ بچاتے آج کوئی صوفی نہ ہوتا، ولایت کا تقدس نہ بچاتے آج کوئی پیر نہ ہوتا، امام حسین دین کو نہ بچاتے آج کوئی دیندار نہ ہوتا۔ تو شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، کہ لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ لا الہ پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لے، ارے لا الہ تو بچ گیا اگر لٹ گیا شبیر کا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سجدہ ایسا سجدہ ہے کہ تاریخ عالم میں سجدے کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، ان کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور آپ کا سجدہ ایسا سجدہ ہے کہ جس کے اوپر خدا کو بھی ناز ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن شداد بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے اتنا طویل سجدہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ کہیں حضور کی روح قصر انصری سے پرواز نہ کر گئی ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وحی الہی کا نزول نہ ہو رہا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن شداد کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کے دیکھا، میں نے کہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ ماجرا کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ سوار ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو طول دے دیا۔ اللہ اکبر۔ نماز جب سے آپ نے سلام پھیرا، باقی صحابہ کرام جو تھے وہ پوچھنے لگے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے تو پتا تھا، میں نے دیکھ لیا تھا، اور باقی جو صحابہ کرام ہیں وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا وجہ ہے آج آپ نے معمول سے کچھ لمبا سجدہ فرمایا ہے؟ تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے میرے صحابہ، میرے پشت کے اوپر میرا صاحبزادہ امام حسین آ کے بیٹھ گیا تھا، اس لیے میں نے اپنے سجدے کو طول دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کی شان کا کیا عالم ہے، ان کے مقام کا کیا عالم ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں اور ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی فلاں بندہ آ رہا تھا اور آتے آتے وہ حج کے لیے آ رہا تھا اور تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کی صداؤں میں وہ آ رہا تھا، وہ اونٹ پہ سوار تھا، اچانک وہ اونٹ سے گرا اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹی اور وہ جو ہے وہ شہید ہو گیا، فوت ہو گیا، اب کیا حکم ہے اس کے لیے؟ تو نبیوں کے امام نے فرمایا کہ اس کو اسی احرام میں جو ہے وہ اس کی تدفین کی جائے، اس کو جنازہ پڑھا جائے، اس کو دفن کر دیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ جب قبر سے اٹھے گا، جب اٹھایا جائے گا تو ملبین وہ تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔
اگر اس حدیث کے اوپر غور کیا جائے تو دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دشمن نے سر کاٹا تو آپ سجدے میں تھے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کا جب دن ہوگا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے روضہ مبارک سے نکلے، اٹھایا جائے گا ان کو، تو آپ سجدہ کیے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر! یہ شان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ کہ جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ اور کون جانے، کون سمجھے، کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے۔